بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں ایک رنگا رنگ تقریب میں, اور رنگا رنگ تقریب اس لیے ہے, ویسے ہم یہ لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ حقیقی معنوں میں رنگا رنگ تقریب ہے, کیونکہ یہاں پر پھول ہی پھول بکھرے ہوئے ہیں اور رنگ ہی رنگ ہیں. یہ پشاور ویمنس لٹریچر فیسٹیول کا فرسٹ ایڈیشن ہے, اور بلومز فار اے کاز بائی طیبہ عزیز آرٹسٹ ہیں, پشاور سے ان کا تعلق ہے, اور ان کی پینٹنگز کی یہاں پہ نمائش ہوئی ہے. مختلف شعبوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے, اسٹوڈنٹس خاص کر یہاں پہ آئے. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ میں جگہ جگہ جو پھول دیکھ رہا ہوں, ان پھولوں کی خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ پھول پشاور سے ہیں, اور گلاب جو ہیں وہ غنی باغ حیات آباد اچھا کے ہیں, اور گل داؤدی جو ہیں وہ اسلامیہ کالج میں جو سالانہ نمائش لگتی ہے وہاں سے ہیں, اور کچھ پھول میرے اپنے باغ کے ہیں. اچھا تو ان پھولوں کو میں اپنے شہر کو ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتی تھی, ٹھیک ہے. کیونکہ آج میں یہاں کھڑی ہوں جو بھی بن گئی اس شہر کی وجہ سے اور اپنی یونیورسٹی کی وجہ سے. یہ ٹریبیوٹ صرف پشاور نہیں, پشاور کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ کئی مشکل حالات میں سر اٹھا کے جینا سیکھتے ہیں بہادری کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ ابھی جیسے غزہ کے حالات آپ کو معلوم ہے, فلسطین کے جو حالات ہیں وہ سن کر دیکھ کر ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنا ایک رول پلے کرنا چاہتی تھی. تو یہ ایگزیبیشن میں نے تمام جو ہے ڈونیٹ کر دی ہے. اس کا جو بھی سیل میں ریونیو اکٹھا ہوگا وہ میں غزہ کے مسلمانوں کو بھیجنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو پشاور کے یہ جو پھول ہیں یہ آپ نے ٹریبیوٹ کر دیا, غازہ کے نام پہ آپ نے منسوب کر دیا. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ واقعی پشاور آج بھی پھولوں کا شہر ہے؟ نہیں, پشاور پھولوں کا شہر نہیں رہا, لیکن یہاں کے باغ ابھی بھی بہت میرے خیال میں جو غنی باغ ہے حیات آباد کو, حیات آباد میں جو باغ لگے ہوئے ہیں, جو پھول لگے ہوئے ہیں, وہ میں نے اور کہیں بھی نہیں دیکھے. بہت تو اچھا. یہ جو پشاور کے جو پھول ہوتے تھے ماضی میں, اب ہمیں صرف آپ کی پینٹنگز میں نظر آئیں گے؟ یہ تو آپ پشاور کے اتھارٹیز سے پوچھیں, ہم نے تو بنا دیا. جی. کیسے, مطلب اتھارٹیز اور لوگ, وہ جو لوگ خود بھی کاشت کرتے تھے یا خود سجاتے تھے یا اپنے گھروں میں گملوں کے اندر, کیاریوں کے اندر, تو مطلب لوگوں پہ کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں, یہ ذمہ داری تو ہر انسان پہ آتی ہے. ہر انسان اگر اپنا رول پلے کرے, اس شہر کو خوبصورت اور صاف ستھرا رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. گندگی نہ پھیلائیں, پراپر انتظام ہر چیز کا ہونا چاہیے. تہران میں نے دیکھا کہ 1 انچ جگہ بھی مجھے مٹی کی نظر نہیں آئی. انہوں نے یا گھاس لگائے ہوئے یا انہوں نے پھول لگائے ہوئے ہیں, ہیجز لگائے ہوئے ہیں, اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کرنا چاہیں تو. ٹھیک. ناظرین, غزہ کے جو پھول ہیں, ننھے پھول, وہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں, اور ان کے لیے یہاں سے یہ ایک تحفہ جو ہے پھولوں کی شکل میں وہ پشاور سے جا رہا ہے. اس نمائش کی جو آرگنائزر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ثانیہ سراج. کیوریٹر آف دا ایگزیبیشن, اور آئی ایم آنرڈ کہ ہمارے کہنے پہ میڈم یہاں آئیں اور انہوں نے اتنی میجر کلیکشن یہاں پہ لگائی. دس از ون آف اے کائنڈ. پھولوں کی اتنی بڑی ایگزیبیشن یہاں پہ نہیں ہوئی. 72 پینٹنگس ہیں یہاں پہ, اینڈ ایچ ون از سو ڈیلیکیٹ اینڈ ورتھ اپریشیٹنگ. اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ پھولوں کا شہر نہیں رہا, تو انڈیویژولی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ویژن رکھیں کہ لیٹس میک پشاور دی سٹی آف فلاورز اگین. بہت شکریہ جی. ناظرین, پھولوں کے یہ جو رنگ ہیں خوبصورت ہیں, لیکن ان کی خوشبو باقاعدہ یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے. کچھ اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا, کچھ مزید خواتین سے بات کرتے ہیں اسی نمائش کے حوالے سے اور اس جذبے کے حوالے سے کہ وہاں پہ پھولوں کے اوپر بمباری اور یہاں سے پھولوں کا تحفہ غزہ جا رہا ہے. السلام علیکم, میرا نام مرین اشفاق ہے, میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی سے. جی, ہمیں فخر کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ وہاں پہ پھولوں کو مارا جا رہا ہے اور یہاں ہم پھول ان کو ٹریبیوٹ میں دے رہے ہیں, کیونکہ پازیٹیولی ہم اس چیز کو ان کے سامنے جو ہے تو پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو سراہنا چاہیے اور ایسے ایگزیبیشنز ہونے چاہیے. ہم میڈم طیبہ کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے اتنے اعلیٰ شاہکار دیے ہیں کہ ان کو جو ان کی علاقوں میں بکتے ہیں, اور انہوں نے ان کے کم سے کم پرائز رکھی ہے کہ وہ یہاں پہ بکے, اور اس کی جو ڈونیشن ہے وہ تو غزہ کو جو ہے تو ہم ڈونیٹ کر سکیں.
اچھا، مختلف لوگوں کے مختلف کردار ہوتے ہیں، یعنی میں اگر پاکستان میں غزہ کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہوں میں نہیں کر سکتا، میں وہاں جا نہیں سکتا، ان کے لیے لڑ نہیں سکتا، تو اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں یہ باقی لوگ موٹیویٹ ہوں گے۔ جی بالکل، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہی، اس لیے تو ہم نے اسی ایگزیبیشن کا انعقاد کیا ہے کہ اور لوگ موٹیویٹ ہو۔ ضروری نہیں ہے ہم وہاں جا کے جنگ لڑیں، ہم نہیں جا سکتے تو ہم یہاں سے بیٹھ کے ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں اوروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہم وہاں جا کے ان سے فلسطینیوں کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے تو ہم اپنی جانیں دینے کے لیے، کیونکہ ہمیں اسلام نے دیے کہ ہم سب مسلمان آپس میں بائی بائی ہے، تو ہمیں ضروری نہیں وہاں جا کے ان کے ساتھ وہ کریں، ہم یہاں سے بھی ان کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ یقیناً ناظرین، جذبہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اور آپ کسی بھی سطح کے اوپر کوئی بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، صرف آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ نے مدد کرنی ہے، اور اس جذبے کو سلام ہے، اس احساس کو سلام ہے۔ یقیناً باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ان کے لیے خوراک کی اشیاء بھجوائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو پیسہ بھجوائیں، یہاں سے آپ احساس بھی بھیج سکتے ہیں، یہاں سے آپ وہ ایک پیغام بھی بھیج سکتے ہیں کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں، جو مظلوم مسلمان بھائی ہیں، اور خصوصاً ہمارے بچے ہیں، کہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔